ہماری دنیاوی زندگی میں زیادہ تر مصیبتیں اور پریشانیاں انسانوں کی برے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اور یہی برے اعمال ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے اسباب بھی ہیں ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور بھی کر سکیں اور ان کے نزول سے پہلے پہلے اس کو دفع بھی کر سکیں۔ آئے کوئی ایسے اسباب ہے یا نہیں؟ تو میں آج آپ کو ایسے 3 اسباب بتاؤں گا جو اس پریشانیوں اور مصیبتوں کو نزول سے پہلے پہلے اس کو دفع بھی کر سکیں گے، اس کی نزول بھی نہیں ہو سکے گی اگر آپ ان تینوں میں سے ایک یا ان تینوں پر عمل کر لیں، اس کو عملی جامہ پہنائے، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے یہ امید واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی بھی نہ مصیبت نازل فرمائے گا، نہ آپ پر کوئی پریشانی آئے گا، مگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر آپ چل کر اس کو اپنائیں، اس پر عمل کر لیں۔ ایسے کون سے 3 ذرائع ہیں، ایسے کون سے 3 اسباب ہیں جن سے نازل کردہ مصیبتیں بھی اور جو نازل نہیں ہوئے ہیں اب تک وہ مصیبتیں اور پریشانی بھی دور ہو سکتی ہے؟ تو آج میں آپ کو وہی 3 اسباب بتاؤں گا۔ سب سے پہلے دعا۔ آپ دعا سے کام لیں، جو بھی آپ دعا کر لیں، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اٹھا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی دعا ضائع نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کھولیں۔ قرآن مجید نے خود یہی بات بتائی ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی آپ مجھ سے کچھ مانگے میں آپ کی دعا قبول کروں گا، ضرور قبول کر لوں گا۔ آپ مجھ سے مانگے، جو بھی مانگنا ہے آپ مجھ سے مانگے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئے ہیں، جو پریشانی آئی ہے اس کو دور کر لے۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں اس کو بھی ہم سے رب فرما دے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، بار بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر لے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا، وہ قبول ہوتی ہے 3 طریقے سے۔ انشاءاللہ اس پر اگلے لیکچر میں بات کروں گا کس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کے شرائط کیا ہے، اس کی تک آپ انتظار کر لیں۔ مگر صرف آج تک آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ دعا شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم۔ جب بھی آپ مجھ سے مانگے، جو بھی مانگے، میں ہمیشہ کے لیے آپ کی دعا سنتا بھی ہوں اور آپ کی دعا قبول بھی کرتا ہوں۔ مگر صرف اور صرف آپ ایک کام کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر لیں، اور یہی آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اپنے پریشانوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے۔ یہی پریشانی جو اب تک نازل ہو چکی ہیں، یعنی ہمارے اوپر آئی ہیں، اور اب تک جو ہمارے اوپر آج تک آئی بھی نہیں ہے، یعنی آنے والی ہے، ان کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بہترین چیز، اللہ تعالیٰ جس چیز کی اکرام کرتے ہیں وہ ہے صرف اور صرف دعا۔ لیس الشیء، ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے اکرم جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ اکرام کرے گا، صرف من الدعاء، وہ ہے دعا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی تکریم کرے گا ضرور، مگر آپ کو ماننا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، کس سے بھی نہیں۔ نہ کسی قبر سے مانگنا ہے، نہ کسی پیر سے مانگنا ہے، نہ کسی بزرگ سے مانگنا ہے۔ جو بھی ہو، جو بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ مشکل کشا بھی ہے، تنہا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں بھی دور فرمائے گا۔ جو بھی آپ مانگے گا وہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دے گا۔ اور یہ مفہوم امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے، 337 نمبر حدیث۔ اگر آپ کر لے، سوچ لے کہ کیا عمر بھی بڑھ سکتی ہے، یا جو تقدیر اب تک لکھی ہوئی ہے یہ تقدیر میں تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے، تو خود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے عمر کیسے بڑھے، ہمارے عمر کیسے زیادہ ہو، اور جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے لوح محفوظ میں آج تک وہ سب کچھ محفوظ ہے، تو کیا یہی چیزیں اب بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی ہے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزید فی العمر، عمر میں کوئی بھی چیز زیادتی نہیں لائے گا، الا البر، مگر آپ جب نیکی کر لیں گے تو یہی نیکیاں ہوگی کہ یہی نیکیاں آپ کی عمر زیادہ کر لے گی۔ نیکیاں کر لیں، جتنے بھی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں کر لیں، یہی نیکیاں آپ کی عمر زیادہ کر لے گی، اور آپ نیکیاں کر کے جتنا بھی کریں گے آپ کی عمر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، اور تقدیر بھی کبھی بھی، جو بھی تقدیر لکھا ہوا ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، اس کو کبھی بھی رد نہیں ہوگا، مگر ایک چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور یہی ہے دعا۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یہی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، یہ دعا آپ کی تقدیر کو بالکل تبدیل کر سکتی ہے، رد کر سکتی ہے، مگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے
ابن ماجہ میں حدیث نمبر 73 ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ نے ذکر کیا اور حدیث نمبر ہے 73۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء ينفع مما نزل، یہ دعا ہے جو مصیبتیں پریشانیاں آپ پر نازل ہو چکی ہیں وہی دفع کر سکتے، وہی دفع کرے گا جو آپ پر نازل ہے۔ یہ دعا آپ کی مصیبتیں دفع کرتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں۔ وممن لم ينزل، اور وہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آج تک آپ پر آئی ہوئی نہیں ہے، یعنی اس کا نزول اب تک آپ پر نہیں ہوئے، آپ پر نہیں پڑی ہے، تو اس کو بھی دفع کرتے ہیں۔ علیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ تعالیٰ کے بندو آپ پر دعا لازم ہے، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ علیکم عباد اللہ، آپ پر لازم کہ اللہ تعالیٰ سے لازم یہ دعا پکڑو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ یہ حدیث صحیح الترغیب 1634 نمبر حدیث ہے۔ دوسری کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئے ہیں اس کو دفع کرنے کے لیے آپ ایک دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، اور یہی ہے نیکی اور بلائی کا کام۔ جو بھی آپ نیکی اور بلائی کا کام کر لیں، یعنی رفاہی تنظیمیں، رفاہی کام، رفاہی فاؤنڈیشن، خدمت کے فاؤنڈیشن، یہ سارے بنا لیں، یہ رفاہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ رفاہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ یہ رفاہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کی آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرتی ہیں۔ مگر آپ رفاہی کام کر لیں، نیکی اور بلائی کا کام کر لیں، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو۔ جب آپ لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دے گا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کی بلائی کا سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی بلائی نہیں کرے گا۔ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی بلائی کرے گا، آپ کی بلائی کا سوچے گا، آپ پر مصیبتیں نہیں لائے گا، آپ پر پریشانیاں نہیں لائے گا، آپ کی پریشانیاں مصیبتیں جو آئی ہوئی ہے وہ بھی دور ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ مگر صرف آپ سے التجا یہی ہے کہ آپ نیکی اور بلائی کا کام کر لیں۔ شعب الایمان میں حدیث نمبر 8612 نمبر حدیث ہے۔ تیسری کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کثرت استغفار کو زیادہ پکڑیں۔ خود قرآن مجید کے اندر نوح علیہ السلام کے قوم نے پر جو مصیبت آئی تھی تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی استدلال کی، قوم کو یہی چیز سکھائی تھی کہ آپ استغفار کر لیں، استغفار کو زیادہ پکڑیں، کیونکہ یہ استغفار ہے، یہ ہائی اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ بات آج سمجھ لیں، استغفار ہائی اینٹی بایوٹک ہے، اس سے ہر قسم مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ہر قسم پریشانیاں، ہر قسم بیماریاں، اس کے لیے استغفار کافی ہے، کیونکہ ہائی اینٹی بایوٹک ہے، اور آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر لیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھتے ہیں، تو دوائی کے اندر آپ کو اینٹی بایوٹک بھی ضرور لکھتے ہیں۔ یہ اینٹی بایوٹک جتنے بھی آپ کے وجود میں بیماریاں ہیں ان ساروں کے خلاف وہ کام کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وظیفہ بھی مقرر فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خود، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، کہ یہ ہائی اینٹی بایوٹک نہیں، یہ ہائی اینٹی بایوٹک ہر چیز کے لیے کام کرتے ہیں۔ صرف آپ استغفار کو پکڑے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھ لیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر صبح اور شام 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ تو گناہگار نہیں تھے، وہ تو معصوم تھے۔ جب ایک معصوم بندہ خود اتنے تسلسل سے استغفار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر بھی یہی بات لازم ہے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر لیں۔ قرآن مجید کے اندر وَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ استغفار شروع کر لیں، آپ کے رب بخشنے والا ہے۔ استغفار کو لازم پکڑے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وجنات، یہ سارے نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی ہے کہ آپ ان سے کیا چیز مانگتے ہیں۔ جب آپ بچوں کا مسئلہ ہے، آپ کو استغفار شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچے بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ پر بارشیں برسائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھی داخل کریں گے۔ اس کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، استغفار لازمی پکڑے۔ قرآن مجید یہ سورۃ نوح آیات نمبر 10-12 آپ مطالعہ کر لیں۔ قرآن مجید سورۃ النمل آیات نمبر 46 جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید کے اندر لولا تستغفرون اللہ فعلیکم ترحمون، آپ لوگوں نے استغفار کو کیوں نہیں پکڑا تھا، آپ لوگ استغفار کیوں نہیں کرتے، شاید اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتے۔ اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو یہ عذاب جو آپ پر آئی ہوئی ہے، یہ عذاب آپ پر نہ آئی ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرور آپ پر رحم فرماتے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے۔ تو استغفار کو لازمی پکڑے۔ اگر آپ کا مقصود یہی ہے کہ مصیبت پریشانیاں جو آئی ہوئی ہے اس کو دفع کر لے، جو آنے والی ہے اس کے لیے بھی دفع ہونے کا ایک سبب بنے، تو استغفار کو لازمی پکڑیں۔ خود قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر ابن ماجہ کے اندر ہے 4250، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس نے کبھی گناہ بھی نہیں کیا ہے، اس طرح ہے کہ اس نے کبھی آج تک گناہ بھی نہیں کیا ہے۔
इब्न माजा के अंदर एक और हदीस भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, बनी आदम के सारे बच्चे खताकार हैं, गुनाहगार हैं। व खैर खत्ताइन तवाबून, और बेहतरीन खताकार और गुनाहगार वो है जो अल्लाह ताला से तौबा कर ले। और इस्तिगफार है तौबा, अल्लाह ताला से आप तौबा मांगते हैं, अल्लाह ताला से आप तौबा करते हैं, तो इस्तिगफार को लाजमी पकड़े। एक काम इससे ये होगा कि आपने जो भी गुनाह की हुई है आज तक आप इस्तिगफार कर ले, ऐसे शुमार होगा कि आपने उस गुनाह को आज तक कभी किया हुआ नहीं है, यानी आपके अमलनामे से वो मिटा दिए जाएंगे। दूसरे काम आप ये कर ले कि बनी आदम, सारे के सारे बनी आदम गुनाहगार है, और सारे के सारे बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम की जितने भी औलाद है वो सारे के सारे गुनाह करते हैं, फरिश्ते उसके गुनाह अपने रजिस्टर में लिखते हैं। तो जब आप गुनाह करेंगे तो आप खैरुत तवाबून में शामिल होंगे। खैरुत तवाबून, खैर यानी बेहतरीन खताकारों में आप ही शामिल होंगे अगर आप दुआ और इस्तिगफार को लाज़मी पकड़े। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर न मुसीबतें हों, हमारे ऊपर न परेशानियां हों, जो आई हुई परेशानी है उसको भी दूर किया जाए, और जो आने वाली परेशानियां हैं उसको भी रोका जाए, तो आपको 3 अमाल लाजमी पकड़ना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ कर ले। दुआ के लिए बेहतरीन औकात फ़र्ज़ नमाजों के बाद, सुबह आप जल्दी उठे, तहज्जुद पढ़े, उस वक़्त आप दुआ भी कर सकते हैं। जुमा के बाद या जुमा के असर के बाद, असर नमाज के बाद, ये बेहतरीन टाइम है दुआ के लिए, आप उस टाइम में दुआ कर सकते हैं। नेकी और भलाई का काम कर ले, यानी रिपाई काम कर ले, खिदमत के फाउंडेशंस बनाए, और उसके साथ साथ इस्तिगफार कर ले, कसरत के साथ इस्तिगफार कर ले। सुबह और शाम तो लाजमी 100 मरतबा, 70 मरतबा उसको लाजमी पकड़े। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा इस्तिगफार नहीं करते वो सोते भी नहीं थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल हमें ये बात बताती हैं कि आप उसको लाजमी पकड़े। इंशाअल्लाह मेरा उम्मीद है कि उन 3 चीज़ों को पकड़ने के बाद अल्लाह ताला की मुसीबतें और परेशानियां दूर करेगा। आपसे सवाल यही है कि क्या ऐसे कोई परेशानी है जो उन 3 काम को पकड़ने के बाद भी वो आप पर नाजिल हो, या कोई ऐसी मुसीबतें हैं जो ये 3 काम करके आप उसको दूर नहीं कर सकेंगे? कमेंट सेक्शन में उसकी वजाहत कर ले इंशाअल्लाह, ताकि उस पर अगले लेक्चर में बहस कर लो कि उसको दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया कौन से है। ऐसे परेशानियां जो उन 3 ज़राए से दूर नहीं हो सकते, मेरा तो अकीदा यही है कि 3 ज़राए इस्तेमाल कर ले वो दूर हो जाएगी। मगर अगर आपके ज़हन के अंदर ऐसा कोई परेशानी या मुसीबत है जो उन 3 ज़रियों से दूर नहीं होते, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख ले। मैं इंशाअल्लाह इस पर अगले लेक्चर इंशाअल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बेहतरीन स्टेप्स बताऊंगा कि उन स्टेप्स से आप मुसीबतें और परेशानियां दूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।